ان حالات میں یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں، ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی توسط سے پورے اس معزز ایوان کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑیں، کب ان کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں۔ یہ کل کا جو واقعہ جو ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ انتہائی اعلیٰ پائے کی تیاری، پروفیشنلزم، جذبہ قربانی، حب الوطنی، اس جذبے سے سرشار بری فوج، بحری فوج، ہوائی فوج کے سپہ سالار افسر سپاہی یکجاں دو قالب تھے۔ دن رات مشاورت کی انہوں نے اور پلاننگ کی۔ میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، یہ 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے شاہینوں نے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتحاد، اتفاق اور مشاورت کی بدولت تھا۔ میں بڑے ادب سے آج یہاں پر اپنے اس معزز ایوان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے بشمول پی ٹی آئی کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آئیں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ساحر شمشاد، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر بابر، نیول چیف نوید اشرف صاحب اور ان کی تمام لیڈرشپ کو آج یہ ہاؤس ایک قرارداد کے ذریعے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرے کہ یہ واقعی انہوں نے پاکستان کی عزت اور وقار کو بحال کیا ہے اور پاکستان کی عزت کو دوبالا کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ میں بیرسٹر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سب کی خدمت میں، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔